اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ عزیزان محترم گرامی قدر، رسول خدا کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام حسن حسین یہ تمہارے امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ صلح کریں۔ اور یہ دونوں شہزادے جس قدر ظاہری طور پر بھی رسول خدا کے ساتھ شباہت رکھتے تھے، اتنی کوئی اور شباہت نہیں رکھتا تھا، تاکہ امت کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ امام حسین، امام حسن کی صلح کردار رسول خدا ہے، اور امام حسین کا قیام سیرت رسول خدا ہے۔ اب خبردار جس کسی انسان نے بھی صلح امام حسن پر یا قیام امام حسین پر اعتراض کیا تو وہ حقیقت میں رسول خدا کے کردار اور سیرت پر اعتراض ہوگا، کیونکہ جب یہ شہزادے مکمل طور پر ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی رسول خدا کے کردار اور سیرت کی شباہتیں ہیں، تو کسی کو حق نہیں پہنچتا جو یہ کہے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا اور امام حسن نے صلح کیوں کی۔ کیونکہ جب رہنما مشخص ہو جائے، جب راہ مشخص ہو جائے، تو پھر انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ بغیر چون و چرا کے ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 41 ہجری میں صلح امام حسن کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حاکم شام کا تعصب اور اس کی دشمنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی، اور یہ سب کے لیے عیاں ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے امام حسن کی حکومت کو بھی ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے اندر اپنے جاسوس بھیجے اور مومنین کے درمیان دراڑ ڈالنے کی پوری کوشش کی تاکہ امام حسن علیہ السلام کی حکومت کو بھی ختم کیا جا سکے۔ اور جو جاسوس وہ بیچتا تھا، حتیٰ کہ امام حسن نے بعضوں کو پکڑا بھی کہ لوگوں کے درمیان جو انتشار ڈالتے تھے رشوت کے ذریعے سے، عہدوں کی لالچ کے ذریعے سے، اور خود امام حسن علیہ السلام کے کئی ایسے افراد کے جو امام حسن کے گروہ میں شامل تھے، لیکن بعض لالچ کی وجہ سے، بعض کاج فکری کی وجہ سے امام حسن کو چھوڑنے لگ پڑے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب باوفا بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ اور اس شبے کو بھی دیکھیے گا، یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ لفظ شیعہ اس زمانے میں جس لیے استعمال ہوتا تھا، وہ والا لفظ، وہ والا کلمہ تشیع ابھی نہیں استعمال ہوتا۔ ابھی جو عقیدتاً جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، وہ 12 اماموں کو منصوص من اللہ مانتا ہے، اور اس کے بعد امام علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے اور سب سے افضل جانتا ہے۔ لیکن اس دور میں بعض لوگ ایسے بھی ان کے گروہ میں شامل تھے کہ جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل بھی نہیں مانتے تھے اور مولا علی سے دوسروں کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ لہٰذا اس دور میں شیعہ جس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اس کو مثلا گروہ کہتے تھے، شیعہ نے معاویہ، شیعہ نے علی۔ تو مولا علی کے گروہ میں بعض ایسے لوگ بھی افراد شامل تھے جو حقیقی معنی میں جو ابھی شیعہ لیا جاتا ہے اس میں نہیں تھے۔ اسی طرح امام حسن کے دور میں بھی جب ان کے پاس لوگ حکومت آئی تو اس وقت جو فوج میں افراد تھے وہ سارے کے سارے اس معنی میں شیعہ نہیں تھے جو حقیقی شیعہ کہلاتا ہے، کہ جو ان کو منصوص من اللہ مانے اور ان کو رسول خدا کا حقیقی جانشین مانے۔ تو لہٰذا ان امام حسن کی فوج میں بہت سارے ایسے افراد شامل تھے کہ جو جن کی توجہ اس طرح نہیں تھی جس طرح حقیقی شیعوں کی ہوتی ہے۔ تو حقیقی شیعہ اصحاب باوفا امام حسن کے پاس بہت کم تھے، حتیٰ کہ خود امام حسن علیہ السلام کا سپہ سالار جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عباس، اس کو معاویہ نے تھوڑی سی لالچ دی پیسوں کی، تو یہ اس پیسے میں آ کر، اس لالچ میں آ کر، اس مال و متاع کی وجہ سے امام حسین کی سپاہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب جب سپہ سالار ہی فوج کو چھوڑ کے چلا جائے تو فوج کے تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اسی مال کی وجہ سے نکلنے لگ پڑے اور اس در پہ آ گئے کہ امام حسن علیہ السلام کا خون بہانا انہوں نے جائز سمجھنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب یہ حالت آ گئی اور اس قدر انتشار پھیل گیا تو پھر امام حسن نے وہی کردار ادا کیا جو رسول خدا نے صلح
حدیبیہ پر ادا کیا تھا تاکہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حاکمیت کو بعد میں زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے رسول خدا نے جس طرح سے صلح حدیبیہ کی تھی، بالکل ایسے ہی امام حسن علیہ السلام نے اپنے جد اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس لیے صلح کی تھی تاکہ اسلام کو خطرے سے بھی بچایا جائے اور تشیع کی بھی حفاظت کی جائے، اور بالکل اپنے بابا علی علیہ السلام کی طرح جس طرح مولا علی نے حاکمیت کے فیصلے کو قبول کیا اور تھوڑا سا سائٹ پر ہو گئے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ خطرے سے اس کو بچایا جا سکے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر امام حسن علیہ السلام نے جو شرائط رکھی تھی ان کو اگر کوئی انسان منصفانہ انداز کے ساتھ تعصب کی اینک اتار کر دیکھے تو اس کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ امام حسن حق پہ تھے، کیونکہ معاویہ نے تو کاغذ دے دیا تھا۔ اب شرط لکھنے والا اور شرط منوانے والا فاتح ہے، نہ کہ وہ فاتح ہے کہ جو شرط قبول کر رہا ہے اور جو شرائط منوائی جا رہی ہیں ان کو قبول کر کے ان شرائط کے اوپر دستخط کر رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ حاکم شام قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ یہ شرط امام حسن کی بتاتی ہے کہ حاکم شام قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کا اس صلح نامے پہ دستخط کر دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے امام حسن نے کہا کہ قرآن و سنت پر وہ عمل کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ شرط تھی کہ میرے بابا امیر المومنین علی علیہ السلام پر سب و شتم کا دروازہ بند کیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ دلیلیں کوئی دیتا رہے کہ بنو امیہ مولا علی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے تھے، مولا علی پر سب و شتم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ شرائط نامہ اور اس شرائط نامہ پر حاکم شام کا دستخط کرنا اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ یہ مولا علی پر سب و شتم کرتے تھے، اور اس نے اس چیز کو پھر ایکسیپٹ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور امام حسن نے جو ایک واضح شرط یہ اس میں لکھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اور اگر معاویہ اس دنیا سے چلا جائے تو پھر امام حسن حاکم بنیں گے، اور امام حسن کے بعد امام حسین حاکم بنیں گے، ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی باغ دوڑ ہوگی۔ لیکن یہ شرائط نامہ لکھ دینے کے بعد حقیقت میں جو لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ امام حسن پر کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، اس صلح کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے قرآن میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہما کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت خضر اس کشتی میں سوراخ کرتے ہیں تو وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر ان میں سے حضرت موسیٰ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کشتی میں کیوں سوراخ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کشتی جو ہے وہ ہمیں کنارے پر بھی لے کے جائے گی اور جن لوگوں کی ہے ان کے لیے نکارہ ہو جائے گی۔ لیکن بعد میں حضرت خضر نے یہ بتایا کہ یہ کشتی میں میرا سوراخ کرنا یہ حکمت الہی تھی کہ اس کشتی کو جس کنارے پر جا کر کھڑا ہونا تھا وہاں پر ایک ظالم حاکم رہتا تھا، وہ جو بھی سالم کشتی آتی تھی اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ میں اس میں سوراخ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان جو غریبوں کی ہے ان کے لیے بچی جا سکے اور ظالم حاکم اس کی طرف نہ دیکھے۔ بالکل ایسے ہی مولا امام حسن نے اسلام اور تشیع کو بچانے کے لیے صلح کی، اور اس صلح کے نتیجے میں بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ جو حاکم شام تھا اور اس کے بعد آنے والوں کا چہرہ جو ہے وہ سب کے لیے عیاں ہو گیا، سب کے لیے روشن ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شام نے صلح پر بعد میں عمل نہیں کیا تھا، بلکہ برعکس اس کے اس طرح کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو جودہ ابن اشعث کو 1,00,000 درہم دے کر امام حسن کو زہر دلوا کر شہید بھی کر دیا، اور بعد میں آہستہ آہستہ جب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ تھا تو دھوکہ دینے والا بھی حاکم شام تھا اور شرائط پر عمل نہ کرنے والا بھی حاکم شام تھا۔ لیکن اس اسلام کو اور اس تشیع کو جس طرح امام حسن نے بچایا، یہی تشیع اور یہی اسلام پھر بعد میں کربلا کی صورت میں ایسا انقلاب بپا کر گیا کہ جو قیامت تک کی بھٹکی ہوئی انسانیت اگر راہ دیکھنا چاہے، روشن اور واضح راہ دیکھنا چاہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ وہی راستہ ہے کہ جو امام حسن نے بتایا، جو امام حسین نے بتایا۔ خدا سے ہماری دعا یہی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔